الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے جیسے واقعات تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ تم سے پہلے لوگوں کو سختیاں آئی اور تکلیفیں آئی اور ان کو سخت جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس رسول پر ایمان لانے والے مومنین نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کل ہی کا سبق ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ غزوہ خندق جب جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب غزوہ خندق، مسلمانوں کو تو پہلے سے بھی مکے کے اندر جب تھے تو کفار مکہ سے مقابلہ اور کفار مکہ ان کا تکلیفیں دینا یہ تھا، اور مشرکین مکہ، یہود اور منافقین، ان تینوں کی مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچتی تھی۔ مکے میں جب تک تھے تو پھر مشرکین مکہ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد دشمناں اور بڑھ گئے۔ یہاں تھے تو ایک ہی دشمن تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اب وہاں مدینے میں چلے گئے تو وہاں پہلے سے یہودیاں آباد تھے، یہودیوں کی تکلیفیں، پھر اندر سے بعض لوگ مسلمانوں میں ہی سے دشمن بن گئے تھے، منافقین۔ سامنے آتے تو بولتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے جاتے تو بولتے تھے کہ ارے بھائی یہ محمد ہمارے پیچھے پڑ گیا بول کر بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ جنگ میں جانا کرتے، لڑنا کرتے، کس کا ہاتھ ہوتا، کون ان کو بولے ایسا؟ سامنے ہوتے تو ہمیں جنگ میں آتی، ہمیں لڑنے آتی بولتے تھے، پیچھے جاتے تو کیا ارے بھائی داڑھی ان کی، ایسا بولتے تھے۔ ویسا ہمیں بولتے نہیں آج کہ ارے بھائی روزے پکڑی، ویسا وہ لوگ بھی منافقات تھے ویسے۔ تو یہ سب چیزیں، منافقت اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، منافق کا عذاب ہے نہیں، کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے اس کا۔ مشرک سے بھی سخت عذاب، کافر سے بھی سخت عذاب منافق کا ہے، جو سامنے ایک چہرہ پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے۔ سامنے کرتی میں بھی تمہارا بیان بڑا پسند، پیچھے تو کیا ارے بھائی روز تھوکتے رہتی ہے، سمجھ میں آنی؟ یہ سب منافقت ہے۔ میں اپنی بات، میں میری پوجا کرو کب بولے؟ میں جو پیدا کیا خالق اس کی پوجا پرستش کرو، اس کو مانو، بولو سنو۔ اب اس کی بات پسند نہیں آ رہی کا مطلب کیا؟ ان پسند نہیں ہے، بات اس کی ہو رہی ہے، اب بات اس کی پسند نہیں کا مطلب کیا؟ ان پسند نہیں بول کر۔ تو یہ سبق اور ایک علمی بات یاد رکھو، مشرک سے بھی سخت عذاب، کافر سے بھی سخت عذاب منافق کو ہوگا، منافق کو۔ قرآن مجید میں والتین کے سورے میں بھی اللہ یہ بتائی ہے، اور 5ویں پارے کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی ہے اسفل سافلین۔ اسفل سافلین کا تو کیا؟ سب سے نچلا درجہ۔ جنت میں درجے اوپر ہوں گے، یہ آدمی ذرا نیک کام کیا اس کا درجہ یہاں، اور ایک آدمی اس سے زیادہ نیک کام کیا اس کا درجہ اور اوپر، ایسا۔ اب جس کی نیکیاں کتنے زیادہ ہوں گے وہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ ایک کے اوپر ایک بڑھتا جاتا۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا نہیں، جس کا گناہ جتنا سخت ہوگا، جتنا سنگین ہوگا، اس کا عذاب اور اس کا اسٹیج نیچے 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 نیچے۔ تو معمول سے دیکھے تو اللہ کو شرک پسند نہیں، سخت عذاب اسے ہونا تھا، کفر پسند نہیں، اسے عذاب ہونا تھا۔ ان دونوں سے بھی بڑھ کر سخت عذاب اللہ تعالیٰ منافق کو دیں گے۔ سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا اسٹیج اسے، سب سے نیچے، اسفل سافلی۔ تو اس لیے ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ مسلمان بن گئے ہوئے تو پھر اب اندر سے ہی مسلمان رہنا، باہر سے ہی مسلمان رہنا، سمجھ میں آتی بات؟ تو پھر ایک بیچ کی بات تھی، علمی بات بتا دیا، سمجھ میں آگئی بات؟ یہ نقطہ یاد رکھو، مشرک سے بھی، کافر سے بھی سخت عذاب منافق کو ہوگا، مجھے منافق نہیں بننا ہے۔ تو جب تک مکے میں تھے تو ایک طبقہ مشرکین مکہ کا، مشرکین مکہ یہ ایک جماعت تھی، یہ لوگ ستاتے تھے،
جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر جب مدینے کو چلے گئے تب وہاں یہودیاں اور پھر اندر سے چور مسلمان منافقاں ان کے تکلیفیں، پھر اور کیا، اب مکے کے مشرکین بھی اب کسی کے ذریعے سے کسی کو مسلمانوں کو دوست بنا کر یا کسی کو خرید کر ان کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا مسلمانوں کی باتیں بتانے کے لیے کسی کو رکھتے تھے ویسا، تو مشرکین مکہ مدینے کو جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑے مسلمانوں کو۔ تو آج ہمارے حساب سے اگر دیکھیں گے بولے تو اب ہمارے لیے یہودیاں ہمارے کو کہاں چھوڑ رہی؟ ابھی ہمارا کلچر پورا بینکوں کا نظام ہو یا فونوں کے اندر کا یوٹیوب کا یہ سسٹم ہو، جتنے ایپ صحیح یہ سب کے ذمہ دار اور ان سب کے بنانے والے یہی یہودی ہیں، بدنام کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اور ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر سے اللہ رسول کی دین کی محبت کو مٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ان کا بنایا ہوا میڈیا ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں سب چیزیں۔ ہاں البتہ ہمارے پاس ایک کام ہے، وہ کام کیا کہ ہم میڈیا کے ذریعے سے، دشمن چاہتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے غلط باتیں پہنچائے یہودیوں کی، اور خاص کر ان کی یہودیوں کی پلان، غیر مسلموں میں سے، کافروں میں سے یہودیوں کی پلان ایک بہت سخت پلان کیا ہے معلوم؟ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں، جھوٹ کا انکار نہ کرے، لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں، اتنا جھوٹ کو پھیلایا گیا۔ اس لیے فون کے اندر بھی کیا تو باتیں آتی رہتی نہیں۔ اب کل بتائیں نہیں قصہ پرسوں کا، ایسا ہوا کا قبول کو کہ ایک بچہ ہے سنو ایسا کرنا کہتے منگلے کو کھا کو 2-3 بچے سنا کرنے منگڑیاں ڈالنا کہتے بول کر، یہ کون بولے معلوم نہیں، اب جھوٹ کو پھیلایا گیا، اب اسے ہمارے مسلمان عورتیں ایکسپٹ کر کے قبول کر کے اس پر عمل کر ڈالی۔ تو جھوٹ کو یہودیوں کی پلان، جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں، اسے انکار کرنے کا موقع نہ ہو، اتنا جھوٹ کو پھیلایا جائے۔ اب ایسا فونوں کے اندر کبھی کبھار آتے رہتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ سب پھیلائے تو تمہیں خالی سن کر رکھتا رہے تو تمہارا گناہ ہوتا، بلائیں آتی، دوسرے کو اسے پہنچانا دیکھو بول کر ایسا آتا رہتا فونوں کے اندر۔ ہر بات کو فونوں میں پھیلانا نہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ میں شیئر نہیں کرنا، صحیح بات ہے تو تب بھی عمل کرنا ہے تو کر لینا، یا پھر کسی عالم دین سے پوچھ لینا، ایسا بول کر فون میں ایک ویڈیو آیا ہے، شارٹ کلپ آیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے نہیں ہے، یا یہ دین کی صحیح بات ہے حدیث میں ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے عمل کریں گے تو ٹھیک، آگے ہر بات کو شیئر نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس فاسق لوگ، اب یہ انٹرنیٹ میڈیا یا کہ مسلمان کیا تو بھی ہے یہودیوں کا بنایا ہوا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، حضور کی زندگی کو داغدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اب ان کا استعمال وہ کر کے، اب آیت کا ترجمہ سنو پہلے، جب اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آیا، کوئی نیوز لے کر آیا تو تمہیں اسے قبول کرو نہ کو، فتبینوا، اس کی تمہیں تحقیق کرو، تلاش کرو، بات صحیح ہے نہیں ہے، بولنے والا بات سچ بولا جھوٹ بولا، اس کی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات آگے پھیلانا ہے، اسے ایکسپٹ کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، وہ آپ کا اختیار ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں سے ہمارے سمجھ میں آنے والی بات کہ ہر کسی بات کو واٹس ایپ میں آگے تو پھیلانا نہیں، پوچھ لینا کسی سے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہودیوں کی چال ہے یہ کہ جھوٹ کو پھیلانا۔ تو مشرکین نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو چلے گئے تو وہاں بھی چھوڑے نہیں مشرک لوگ، یہودی لوگوں کا ساتھ میں ان کی مکاریاں یہودیوں کی، پھر اوپر سے منافقین کی مکاریاں، پھر مکے کے مشرکین کی مکاریاں اور ان کی طرف سے ہونے والی تکلیفیں، یہ سب چیزیں تھیں۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہے، ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق کے نام سے، تو اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو دشمن سے جنگ کا موقع تھا تو ایک تو دشمن سے تکلیف لڑنا، ان سے یہ تکلیف تھی لڑنے گرنے کی، ان سے مقابلہ کرنا، ان کا طرف سے ہونے والا خوف اور تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے ہونے والا، ایک تو یہ خوف تھا۔ پھر دوسری چیز کیا؟ کھانا نہیں، پانی نہیں، یہ سب چیزیں۔ تیسری تکلیف کیا؟ سخت سردی کا موسم تھا۔ یہ 3 تکلیفیں تھیں۔ تو اللہ وہی بات فرماتے ہیں، مسلمان بننا ہوتا آسان کام نہیں، تم کیا سمجھتے ہو، ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، جنت میں شارٹ میں چلے جائیں گے؟ نہیں ہوگا، نہیں جا سکتے، تو تکلیفیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی
کہ یا رسول اللہ دیکھو ہمارے کو مشرکین کی طرف سے، مکے کے مشرکین کی طرف سے ہم کو بہت تکلیفیں پہنچ رہی، تمہیں دعا نہیں کرتے کہ اللہ سے ہمارے کوئی تکلیف سے ہمارے لیے چھٹکارا ہو جائے؟ آپ دعا نہیں کرتے؟ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تھا، ارے بھائی تم سے پہلے کتنے مسلمان آئے تھے کہ اور سب کو بھی تکلیفیں آئی تھی، تم سے پہلے بعض لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو زمین کو گڑھے کے سرکار زمین کو کھود کر مسلمان بندے کو زمین کے اس گڑھے میں کھڑا کیا جاتا اور پھر اس کے سر کے اوپر سے اس کے پیر کے تک اسے چیر دیا جاتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ایسا تکلیف دینے کے بعد بھی، اسے چیر دیے جانے کے بعد بھی، اس کے ٹکڑے کر دیے جانے کے بعد بھی مسلمان بندہ اپنے دین سے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، اپنے دین سے ہٹتا نہیں تھا، پھرتا نہیں تھا۔ اور آگے ان کے سروں کے اوپر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی، لوہے کی کنگیاں، جیسا ہمیں اب پلاسٹک کی کنگھی کرتے تو بال سیدھے ہوتے نہیں، ویسا لوہے کی کنگھیوں سے ان کو سر میں ایسا کنگھی کی جاتی تھی، مانگ کی جاتی تھی، تو اس کے ذریعے سے گوشت نکل کر باہر آ جاتا تھا، ہڈیاں نکل کر باہر آ جاتی تھی، اور گوشت سے کنگھی گزر کر ہڈی تک پہنچتی تھی، پھر ہڈی سے پھٹے تک، اندر کے حصے تک پہنچتی تھی۔ اتنی سخت تکلیف پہنچنے کے بعد بھی وہ مسلمان بندہ دین سے نہیں ہٹتا تھا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مسلمان بنیں گے تو تکلیفیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گے بول کر نہیں، تکلیفیں آئیں گے۔ مسلمان ہو تکلیفیں نہ آئے ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہے تو تکلیف آئیں گے، چاہے وہ تکلیفیں مسلمانوں کی طرف سے آئیں یا ظالموں کی طرف سے آئیں، حکومتوں کی طرف سے آئیں، کافروں کی طرف سے آئیں، یا پھر کسی بھی طرف سے آسمان سے کیوں نہ آئیں، بہرحال تکلیفیں مسلمان بن گئے تو پھر تکلیفیں آنا ہی ہے، آئیں گی۔ اب یہاں ایک بات بھی سمجھو، خطرے کی بات کیا ہے معلوم؟ مسلمان ہو تکلیفاں پریشانیاں نہیں ہو تو ہمیں جب افسوس کرنا اور سوچنا، تکلیفیں نہیں ہیں، آرام سے مسلمان ہو کر، کوئی دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آرام سے ہے، تو یہ اتنی بڑی، یہ سامنے کوئی خطرہ ہے، اس کی یہ الارم بج رہا ہے، تو اس لیے مسلمان ہے تو اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گے۔ تکلیفیں مسلمان ہونے کے باوجود نہیں آ رہی بولے تو سمجھو کہ خطرے کی بات ہے، تکلیفیں آئیں گی ہی۔ تو بہرحال ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں، کل بھی بتایا تھا میں، اور جنت میں جانا مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، ایک حساب سے آسان ہے اور ایک حساب سے مشکل ہے، اور جہنم سے بچنا اور جہنم میں جانا مشکل ہے ایک حساب سے، اور ایک حساب سے آسان بھی ہے، دونوں باتیں۔ جنت کے لیے بھی 2 باتیں، جنت میں جانا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، جہنم میں جانا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ کیسا بولے تو ایسا چاہے اللہ تعالیٰ بول رہا بھائی پگڑی رکھو، داڑھی رکھو، ٹوپی رکھو بول کر بول رہا، شریعت کا سنت لباس سجاؤ بول رہا، شادیاں سنت کے مطابق کرو بول رہا، سود کھانا کو بول رہا اللہ تعالیٰ، سن رہی ہمیں کتنا مشکل ہمارے لیے، چھوڑ بولے تو کہاں سے چھوڑتے بول کر بولتے، تو یہ سب چیزیں عمل کرنا دل نہیں چاہتا، جبکہ آسان ہے، اللہ کرو بول رہا سو۔ اب سمجھو اللہ کرو بول رہا، کرنا تھا نہیں کر رہی، وہ گئی بھی جانور ہے سمجھانے کے لیے، غصہ نہیں ہونا سمجھنے کے لیے، سمجھو احساس پیدا کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، گئی بھی جانور ہے، 4 پاؤں ہے، اسے بھی بھینس جانور ہے 4 پاؤں ہے، 2 حلال جانور ہیں، اونٹ 4 پاؤں ہے، دم ہے، سنگا ہے، سب ہے، اسے کیا ہونا ہے، سب چیزیں ہیں، 4 پاؤں ہے، سب ہے، حلال جانور ہے، گئی حلال ہے، بھینس حلال ہے، کھلگا حلال ہے، بیل حلال ہے، سب چیزیں حلال ہے، بکری حلال ہے، کوٹلا مینڈا سب حلال ہے، بکری اور مرغی حلال ہے۔ اب ایسا یہ حلال ہے تو بول کر، یا پھر بھینس رنگ بھی کالا ہے، پاؤں 4 ہے، دم ہے، یہ سب اسے کانا وغیرہ بھی ہے تو بول کر، ایج کلر کی دوسری ایک جانور بھی ہے، دوسری مخلوق بھی ہے، جسے عربی میں خنزیر کہتے ہیں، اردو میں سور کہتے ہیں۔ اب یہ بھی سیم کلر ہے تو بول کر ہم اسے کھا سکتے نہیں، کھا سکتے، کہیں کو نہیں کھا سکتے، کہیں کو نہیں کھا سکتے۔ کیسا کھاتے ویسا اللہ کا قبر تو قرآن مجید میں، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار نہیں کھانا، والدم، خون نہیں کھانا، خون نہیں پینا، ولحم الخنزیر، اللہ سور کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اللہ بول رہا تو حضرت یہاں نکو کھا بول کو ہمیں کیسا کھا سکتی؟ اللہ بول رہا سو پگڑی بنو بول کو، اللہ بول رہا سو داڑھی رکھو بول کو، اللہ بول رہا سو سود کھانا کو بول کو، اللہ بول رہا سو شادی سنت مطابق کرو بول کو، اللہ بول رہا سو ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو بول کو، اللہ بول رہا سو ساری چیزیں ایک میں جو بول رہا ہوں کرو، اللہ بول رہا سو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اصل میں کیا ہے تو ہمارا معاملہ اور ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ دین کی، حق کی، شریعت کی، سنت کی، قرآن کی، اللہ کی بات بھی ہمیں وہ قبول کرتے ہیں جو ہمارے دل کے پسند کے مطابق ہوتی ہے،
وہ بات ہمیں قبول کرتے. اگر اللہ کی بات قرآن کی بات لیکن وہ ہمارے دل کو پسند نہیں آ رہی تو چلو نکو بات ہمارے کو ہمارے پسند کی بات ہمیں دین میں تلاش کرنا چاہ رہی, ہمارے پسند کی بات ہمیں اللہ کے کلام میں سننا چاہ رہی. یہ نہیں ہو سکتا. ان جو بولا وہ دین ہے, وہ حق ہے, وہ سچ ہے, اسے ہمارا دل چاہیں دے نہیں چاہیں دے اسے قبول کرنے کا نام مسلمان ہے. ہمارا دل کو پسند ہے تو ہم مانتی نہیں, تو پھر یہ مزاج تو ابو جہل کا تھا اور یہ مزاج تو کفار مکہ کا تھا, مشرکین مکہ کا تھا. انہوں بھی چاہتے کیا تھے, آ کر بولتے تھے نہیں مشرکین مکہ بھی کہیں کو چپ کے لایا محمد ہمارے تمہارے بیچ میں ایک کام کریں گے, تم ایک سال ہماری بتوں کی پوجا کرو, ایک سال ہمیں تمہارے اللہ کی پوجا کریں گے بول کر بولتا لینا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا نہیں کریں گے ہم. لکم دینکم ولی دین لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. لکم دینکم ولی دین, تمہارے دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. تو دین کے اندر ہمیں اپنی مرضی تلاش کریں گے تو یہ نہیں مل سکتی. تو اللہ کی مرضی کیا ہے جو تلاش کرو, چاہے ہمارے دل کو پسند نہ ہو کوئی بات نہیں ہے, ہمارے دل کو ٹکڑے کر کر چھوڑ دو, اس کی چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی. تو اس لیے کیا کرو, اللہ کی مرضی کو سامنے رکھو. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جنت میں جانا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے. مشکل کیسا, اب یہ پگڑی بننا کتنا مشکل, کم کون بنیں گے. ٹوپی نہیں رکھ رہے ہمارے مسلمان, بال سنت کے مطابق نہیں رکھ رہی, اب کہاں بڑھیں گے پگڑی, حالانکہ ہمارے شعار ہیں پہچان ہے, نہیں بنتے. اب یہ مشکل سمجھ رہی, حالانکہ مشکل نہیں ہے, آسان ہے. داڑھی چھوڑنا آسان کام ہے لیکن مشکل سمجھتے لوگ. رشتے نہیں ملتے, کہتے رشتے, اب ہمارے کو رشتے نہیں ملے, مل جاتے بھائی, بلکہ داڑھی والوں کے لیے اور اللہ کی طرف سے رشتوں کا انتظام ہوتا. چچا بھابھی اور نانا ماموں نہیں رشتے تلاش کر کے لگانے کا, اللہ ان کے رشتوں کا اللہ انتظام کر دیتے, اس لیے کہ وہ بندہ شریعت پر چل رہا, سنت کی حفاظت کر رہا. اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کریں گے, اس کی زندگی کیا اللہ سکون کا انتظام اللہ کر دیں گے. سمجھ میں آگی بات. یہ سب چیزیں جھوٹی بیٹی اور ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. رشتے نہیں ملتے, بچہ نہیں دیتے, کہیں کو نہیں دیتے, اتنے کی شادیاں نہیں ہوئے ہو جاتے بھائی. ہمارے لوگوں کا بنا ہوا دماغ بھائی ہے. اس لیے میں بولتا ہوں ہمیشہ, ہمیں مسلمان تو بن گئے لیکن ہمارا دل دماغ مسلمان نہیں ہوا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, علامہ اقبال کا شعر, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آگی بات. تو جنت میں جانا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. مشکل کیسا ہے, یہ سب چیزیں کرنا ہے تو پھر شریعت پر چلنا ہے تو مشکل نظر آتا ہے, حالانکہ مشکل نہیں ہے, آسان ہی ہے, لیکن لوگ مشکل سمجھ گئے اسے. دوسرا, جنت میں جانا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. مشکل کیسا, یہی شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں بات ہے. ایک حدیث سنو, اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنا دیا تو جنت کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جبرائیل دیکھ کر آؤ, میری جنت کیسی ہے دیکھ کر آؤ, میری نعمتیں کیا کیا ہیں دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جا کر جنت کو دیکھے. دیکھنے کے بعد بڑی اچھی بڑی عالیشان بڑے ناز و نعمت ہے اور بڑے عائش و آرام کا انتظام ہے. آ کر اللہ سے بولے, اللہ پوچھے جبرائیل جنت کیسی ہے میری. اللہ بہت خوبصورت ہے. اور کیا بولتے, بولو کمنٹس کرو, اور کیا ہے تمہارے رائے خیال کیا ہے, اظہار کرو. اللہ, کوئی بندہ جنت کے بارے میں سنے گا تو پھر اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا, ہر بندہ اس میں جانے کی کوشش کرے گا. اچھا, تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل کو بھیجتے ہیں, اب جا کر دیکھ کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, جنت کو اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام سے ڈھانپ دیا تھا. شریعت پر عمل کرو گے, نماز پڑھو گے جنت ملے گی, داڑھی چھوڑو گے جنت ملے گی, حلال پر عمل کرو گے جنت ملے گی. شریعت کے احکام, تو شریعت کے احکام کو اللہ تعالیٰ جنت پر لاگوڑ دیا. اب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اب جا کر دیکھ کر آؤ. اب جا کر دیکھے تو جنت میں جانے کے لیے یہ سب چیزیں ہولڈ کر ہے, شریعت کے احکام کرنے کے کام پورے. اب آ کر دیکھے, ارے بھائی داڑھی چھوڑنا کرتے, شریعت کے مطابق شادی کرنا کرتے, مچھیاں کام کرنا کرتے, اب یہ ٹخنا سے اوپر کپڑا پہننا وہ بہت مشکل ہے. آ کر دیکھ کر بولے اے اللہ, اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ اس سے جانے کی کوشش نہیں کرے گا, اس پہ نہیں جائے گا, کوشش نہیں کرے گا, جائے گا بھی نہیں, اس لیے کہ یہ سب کام کرنا نہیں کر سکتے. اچھا, اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کیے, یہ تو جنت کے بارے میں. اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیا, جہنم کو بنائے. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے جبرائیل اب جا کر دیکھو جہنم کو, اب تو تمہیں جنت کو دیکھ لیے, اب جہنم کو دیکھ کر آؤ. اب جہنم کو دیکھ کے جا کے جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے. اللہ اکبر, اللہ ایسے عذابات, ایک گاؤں کے ہوتے, ایک ضلع کے ہوتے, بڑے بڑے انگارے. نہیں اللہ, کوئی بندہ جہنم کا تذکرہ سنے گا, جہنم کے عذابوں کو سنے گا تو پھر اللہ اس سے بچے بغیر نہیں رہ سکتا, پکا بچنے کی کوشش کرتا. گانے سنے تو ایسا عذاب ہے, اللہ شیشہ پہ لگا کر کان میں ڈالیں گے, اللہ نہیں کرتا, یہ سب چیزیں.
تو جہنم کے بارے میں سنے گا تو آدمی بچنے کی کوشش کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, اچھا تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نفس کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈال دیے. یہ نفس کے خواہشات پر آدمی چلیا نہیں تو اس سے بچ سکتا, چلیا تو چل جاتا اس میں. اب اس جہنم کو اللہ تعالیٰ اوڑھ دیا نفسانی خواہشات سے. اب تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل سے بولے, جبرائیل اب جا کر دیکھو جہنم کو کیا حال ہے. اب جا کر دیکھتے جبرائیل, اب اس کے اندر سب ہے. جہنم میں جانے کے لیے کیا ہونا, داڑھی منڈا ڈالنا, مجھ سے بڑے رکھ لے گا, اور کیا شریعت کے مطابق شادی نہیں کرنا, اور کیا کرنا ہے, سب چیزیں وہ سب کام جو مسلمان اور اسلام میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے, وہ سب کام کر دینا. برتھ ڈے کرنا, کرسمس کرنا, دیپاولی کرنا, ابھی کیا ہے سنکرانتی کرنا, اور کیا ہے سب کیا کیا ہے کہ سب چیزیں اس کرنے والا کو پوچھو, مجھے نہیں معلوم ہے, وہ سب چیزیں کرنا. اب یہ سب دیکھ کر آنے کے بعد جبرائیل نے کہا اللہ اب پکا بندہ جہنم میں جا کر ہی رہے گا, بٹ نہیں سکتا. تو سمجھ میں آ گئی بات, جنت پہ جانا بھی مشکل ہے اور آسان بھی ہے, جہنم سے جہنم میں جانا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے. مشکل اس لحاظ سے ہے شریعت پر عمل کرنا. اب میرے لیے شرک کرنا مشکل ہے, اب کرنے والوں کو جا کر پوچھو ان کے لیے کرنا آسان ہے, تو کرنے والوں کے لیے کرنا آسان ہے, نہیں کرنے والوں کے لیے کرنا مشکل ہے, یہی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شریعت کے احکام سے اللہ تعالیٰ ووٹ کر رکھا ہے. شریعت کے احکام کو ہم اپنائیں گے تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جہنم کو اللہ تعالیٰ خواہشات سے اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ دیا ہے. خواہشات پر ہم چلیں گے تو پھر جہنم میں جانے کا ایک دروازہ کھلتا جائے گا, ہم اس میں داخل ہوتے جائیں گے. اس لیے ہمارے لیے جنت میں جانے کے کام کرنا چاہیے. جنت میں جانے کے کام کیا ہے, حلال پر آ جاؤ, شریعت پر آ جاؤ, سنت پر آ جاؤ, بس کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جانا آسان ہے, آسان راستے کو اختیار کر کے شریعت کو, احکام شریعت کو اپنا کر اختیار کر کے جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم میں جانا مشکل ہے, اس کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو اس لیے جہنم میں جانے والے اعمال کر کے جہنم کا اپنے آپ کو مستحق بنانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد